ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، عبث پیدا کیا ہے، بلا مقصد پیدا کیا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہارا یہ پرسیپشن ہے، تمہارا یہ سوچنا ہے کہ تم ہماری طرف پلٹ کر کے نہ آؤ گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب تمہیں لوٹ کر کے نہیں جانا ہے۔ اگر تم نے ایسا سوچا ہے کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، عبث پیدا کیا ہے، تو سن لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وہ بہت ہی بلند و بالا اللہ ہے، بہت ہی بلندیوں والا ہے، الملک الحق، سچا بادشاہ، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہو رب العرش الکریم، اور وہی عزت والے عرش کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اور وہ اتنا بلند و بالا رب ہے، اتنی عظمت والا ہے، اگر اسے چھوڑ کر کے کوئی اور کسی رب کو پوجتا ہے، کسی اور رب کی عبادت کرتا ہے، بغیر کسی پروف اور ایویڈنس کے، کسی ثبوت کے، کسی سند کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا حساب، اس کی جزا اور سزا اس کے رب کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حساب فرمائے گا کہ تم نے بغیر کسی پروف اور سند کے کیسے کسی اور کی عبادت کر لی، کیسے کسی اور کو پوج لیا تم نے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافروں کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے حبیب، آپ امت کی بخشش کے لیے دعائیں کیا کیجیے، وارحم، اور اس اللہ کی رحمت کے لیے دعائیں کیا کیجیے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یا اللہ تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ نے انہیں بیکار پیدا کیا ہے، انہیں عبث پیدا کیا ہے، انہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے، کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے بے مقصد بنا دیا ہے کہ آپ یوں ہی بن گئے ہیں اور آپ کے رات اور دن گزر رہے ہیں، آپ کی زندگی چل رہی ہے، آپ کا کام ہو رہا ہے، جو آپ کی مرضی میں آتا ہے وہ کر لیتے ہیں، جو مرضی میں آتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر یوں زندگی ایسے نکلتی جائے گی، اور ایک دن آپ کو آ کے موت دبوچ لے گی، بس زندگی ختم۔ کیا یہی تم نے سوچا ہے کہ اللہ نے یوں ہی بنا دیا ہے جیسے جانور ہیں، پھر وہ پیدا ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کی زندگی گزرتی ہے، نہ کوئی ثواب کی امید ہے، نہ کسی عذاب کا ڈر ہے، اور پھر ایک دن ان کی زندگی یوں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا انسانوں نے بھی یوں ہی سمجھ رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہم نے یوں ہی آزاد چھوڑ دینا ہے؟
یوں ہی پیدا کیا اور چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تم جس راستے چاہو چلو، جس راہ پر چاہو جاؤ، جس طرف تمہاری مرضی ہو اس طرف جاؤ، جو کرنا چاہو کرو، جو چھوڑنا چاہو چھوڑو؟ کیا انسانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا، یہ انسان کی بات ہی نہیں، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اور اس آسمان و زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، کوئی بھی چیز بیکار نہ بنایا، کوئی بھی چیز بیکار نہ بنایا ہے، بے مقصد نہ بنایا ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو بے مقصد بنا دے گا، بے مقصد پیدا فرمائے گا؟ حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ کلائمیکس آف دا کریشن ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اس کی طرح نایاب اور بے مثال کسی چیز کو نہ بنایا۔ قرآن میں ذکر فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انسان کو عزت والا بنایا، اسے عزت دی ہے، اور اسے زمین پر اور سمندر کے اندر کنٹرول دیا ہے۔ آپ زمین پر آسانی سے چلتے ہیں، کہیں کوئی گرنا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ چلے اور زمین آپ کو ہلا کر کے گرا دے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کنٹرول دیا ہے، آپ آسانی سے چل سکتے ہیں۔ سمندروں پر آپ کو کنٹرول دیا کہ آپ آسانی سے سمندروں میں تیر سکتے ہیں، یا آپ کو کنٹرول دیا گیا ہے۔ دنیا کے اور کسی مخلوق کو یہ کنٹرول حاصل نہیں ہے، کوئی جانور آسانی سے پانی پر نہیں چل سکتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کشتی بنا لے، بڑے بڑے جہاز بنا لے اور پانی پر تیر سکے۔ یہ صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہترین اور پاک رزق عطا فرمایا، اور آگے ارشاد فرما دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بہت سی مخلوق پر اس انسان کو فضیلت اور عزت بخشی ہے، بیکار نہ بنایا ہے، کلائمیکس ہے یہ کریشن کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اتنا مکرم اور اتنا عزت والا بنایا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا، خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ عزت کی بات ہے، شرافت کی بات ہے، یہ کرامت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے بارے میں فرمایا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، میں نے اس کے اندر اپنا روح پھونکا ہے، اپنی طرف سے روح پھونکا ہے، اور اس روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ فرشتے روح ڈالتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا نفخت فیہ من روحی، یہ جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، جن کی ہم اولاد ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس انسان کے اندر میں نے اپنی روح ڈالی، اپنی روح پھونکا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا معزز و مکرم بنایا کہ جب اس انسان کو بنا لیا تو کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرشتوں سنو، میں انسان بنا رہا ہوں، اور انسان کے اندر اس کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہوں، اور اس کے اندر جب اپنی روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا، سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جب میں نے روح ڈالی فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو تمام کے تمام ملائکہ اس انسان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اور اس آیت میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تین لفظ ارشاد فرمایا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، صرف اتنا فرماتا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ بات مکمل ہو جاتی، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس کے آگے ارشاد فرمایا کلہم، سب کے سب نے سجدہ کیا، کوئی ایک بھی باقی نہ رہا۔ کوئی یہ نہ سوچے جو اشرف الملائکہ ہیں، جناب جبریل ہیں، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، یہ لوگ سجدے میں نہ گرے۔ اللہ فرماتا کلہم، سب کے سب سجدے میں گرے، اجمعون، آگے ایک اور لفظ ارشاد فرمایا کوئی بھی ان میں سے باقی نہ رہا، سب انسان کے سامنے سجدے میں جھکے۔ یہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کرایا۔ کون سا سجدہ تھا؟ عبادت کا۔ عبادت کا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا جائز ہی نہیں ہے، یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ عزت کا سجدہ تھا، تکریم کا سجدہ تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی، وہ کرامت بخشی ہے کہ اللہ نے جب انسانوں کو بنایا تو فرشتوں سے سجدہ کرایا اور اس کی عزت میں 4 چاند لگا دیے۔ آپ دیکھیں دنیا میں تعظیم کرنے کے مختلف طریقے ہیں، کوئی سلیوٹ کر کے آپ کی تعظیم کرتا ہے، کوئی سلام کر کے تعظیم کرتا ہے، کوئی ہاتھ جوڑ کر کے آپ کی تعظیم کرتا ہے، کوئی جھک کر کے تعظیم کرتا ہے۔ کفار و مشرکین کی یہاں دیکھیں گے جب تعظیم کی انتہا ہوتی ہے تو وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور یہ سجدے تعظیمی ہے، وہ تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سجدہ اس شریعت میں، ہمارے دین میں، اسلام کے اندر حرام ہے۔ آپ کسی کے سامنے سجدے تعظیم نہیں کر سکتے ہیں، اس کو عزت دینے کے لیے آپ اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، بلکہ اسلام نے جھکنے سے بھی منع فرمایا کہ جھکو بھی نہیں کسی کے سامنے، کھڑے ہو کر کے سیدھے سے سلام کرو اسے۔ البتہ اگر کسی کے ہاتھ کا بوسہ لینے کے لیے، اپنی ماں کے قدم چومنے کے لیے جھکنا پڑے تو اس کی اجازت ہے، ورنہ جھکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو عزت کرنے کے مختلف طریقے ہیں الگ الگ قوموں میں، یہ تہذیب ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جو عزت دینے کا، جو رسپیکٹ کرنے کا سب سے آخری طریقہ ہے، آخری درجہ ہے، وہ ہے سجدہ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو تعظیم و تکریم عطا فرمائی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا تاکہ اس کی عزت میں خوب 4 چاند لگ جائے، اس کی عزت دوبالا ہو جائے، اس کی تکریم بڑھ جائے، اور دنیا جان لے کہ اشرف المخلوقات ہے۔ ایسی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو نہ بنایا۔ اور سجدہ بھی کس سے کرایا؟ اس مخلوق سے جب سب سے پاک طیب طاہر ہے، جو کبھی وہ مخلوق کبھی گناہ کرتی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے۔ اس مخلوق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو سجدہ کرایا اور اس کی عزت و تکریم کو بڑھایا۔ آپ سوچئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مخلوق کو یوں ہی بیکار پیدا فرمائے گا، باطل پیدا فرمائے گا، عبث پیدا فرمائے گا، بے مقصد پیدا فرمائے گا۔ لیکن دیکھیں جس مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی عزت دی، اتنی تکریم دی، فرشتوں سے سجدہ کرایا، فرشتے ان کے سامنے جھکے، آج اسی مخلوق کو، اسی انسان کو جب اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے کہا جاتا ہے، سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو یہ انسان منہ موڑ کر کے نکل جاتا ہے۔ کتنا بے وفا ہے یہ، جس کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا، جس مخلوق کو، جس انسان کو، فرشتے جس کے سامنے جھکے، جس کے سامنے سجدہ کیے، بلکہ اشرف الملائکہ، افضل الملائکہ جناب جبریل امین جس انسان کے سامنے جھکے، آج اس انسان سے جب اللہ کہتا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں سجدہ کرو، اپنی پیشانی جھکاؤ، میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، تو یہ انسان ایسا ہے کہ سب کچھ دینے کے بعد، اتنی عزت و تکریم کے بعد، اتنی نعمتوں کے بعد منہ موڑ کر کے نکل جاتا ہے۔ کتنا بے وفا ہے، اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنا مکرم اور معزز بنایا ہے، کتنی عزت و تکریم عطا فرمائی ہے۔ اور اس کی عزت اس وقت اور دوبالا ہو جاتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق میں جو سب سے افضل مخلوق ہے انبیاء اور رسول کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول کو انسانوں میں پیدا فرمایا، کسی بھی نبی کو فرشتوں میں پیدا نہ فرمایا، فرشتوں سے کوئی بھی نبی و رسول بن کر کے نہ آیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء و رسول بنائے، تمام انبیاء اور رسول کو انسانوں سے پیدا فرمایا۔ یہ انسان کے لیے عزت و تکریم کی بات ہے، اور یہ نہیں کہ صرف انبیاء بلکہ امام الانبیاء، امام الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ بھی اسی انسان میں سے آئے ہیں، اسی انسان کے گروہ میں سے ہیں، وہ انسانوں میں سے بنائے گئے۔ یہ اس کے لیے عزت و تکریم کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اتنی عزت عطا فرمائی اور اتنی کرامت عطا فرمائی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان بنایا کیوں اس کی تخلیق ہوئی، کیوں اس کو پیدا کیا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صریح اور کھلے الفاظ میں کلیئرلی بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ میرا حکم مانے اور میرے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا فرمایا ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو کیا بندہ دن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے رہے، 24 آورز آ کر کے مسجد میں ہی بیٹھا رہے، یا ہر وقت نمازوں میں ہی کھڑا رہے، ہر وقت عبادت میں ہی لگا رہے؟ یہ مقصد ہے؟ اگر انسان
24 گھنٹے آ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں بھی لگا رہے اور اس کی عبادت ہی کرتا رہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہی رہے، اپنی پیشانی جھکا کر کے ہی رکھے، تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے۔ لیکن اللہ نے کبھی ایسا مطالبہ نہ کیا، کبھی ایسا کہا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے تو بلکہ اس سے منع فرمایا۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہو گئے کہ پورے دن روزہ رکھا کرتے، کنٹینیو روزہ رکھنے لگے اور عبادتوں میں ہی رہنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو بلایا آپ نے، پوچھا عبداللہ تم روزانہ روزہ رکھتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں۔ تو حضور نے فرمایا روزانہ رکھو، پھر فرمایا کہ چھوڑ کے روزے رکھو۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس بات کی اجازت دے دے کہ میں ایک دن روزہ چھوڑوں اور ایک دن روزہ رکھ لوں، ایک دن سے زیادہ گیپ نہ کروں۔ حضور نے فرمایا یہ مناسب ہے، یہ جناب داؤد کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن چھوڑتے، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن چھوڑتے۔ تو ہمارے یہاں رہبانیت سے منع کیا گیا ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے جتنے کام ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوں، اس کے آرڈر کے مطابق ہوں، جس طرح سے اس نے کہا ہے، جس طرح سے اس نے حکم دیا ہے، جس طرح اس کے حبیب نے حکم دیا ہے، اس کے مطابق آپ کے سارے کام ہوں، تو آپ کے تمام کام عبادتوں میں لکھے جائیں گے۔ اگر آپ تجارت میں ہیں، کاروبار میں ہیں، بزنس میں ہیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، بچوں کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سارا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے اور اس کے حکم کے مطابق ہے، اس میں کوئی گناہ آپ نہیں کر رہے ہیں، کوئی خطا نہیں کر رہے ہیں، ان تمام کاموں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت میں درج فرمائے گا۔ لیکن ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ جو اس کے فرائض و واجبات ہیں ان کو سب پر مقدم رکھیے، سب سے اوپر رکھیے، ان کو پریفرنس دیجئے، ان کو ترجیح دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرائض و واجبات ہیں، اور جب یہ فرائض و واجبات ہمارے سامنے آ جائیں گے تمام کاموں کو چھوڑ کر کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے حاضر ہو جانا ہے۔ یہ مقصد ہے انسان کو بنانے کا، اور اس مقصد سے اگر آپ ہٹیں گے اور بے مقصد کام کریں گے تو آپ کی زندگی یہاں بھی تباہ و برباد ہوگی، اور آخرت میں جو اس کی سزا ہے اور جو اس کا پنشمنٹ ہے وہ تو الگ سے ملنا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے سامنے ایک گھڑی ٹنگی ہوئی ہے، یہ اونچی جگہ پر ٹنگی ہے، اس کا مقصد ہے وقت کو دیکھنا، ٹائم کو دیکھنا، وقت بتانا۔ جب تک یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے اور جس مقصد کے لیے اس کو لگایا گیا ہے یہ کام کر رہی ہے، تو ہم نے اسے اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ کل کو یہ خراب ہو جائے تو ہم اسے یہاں سے نکالیں گے اور کسی ریپیئر کرنے والے میکینک کے یہاں لے کر کے جائیں گے، اس کو دکھائیں گے، وہ اس کو ریپیئر کرے گا، درست کرے گا۔ اگر گھڑی ٹھیک ہو گئی پھر ہم لا کر کے دوبارہ اسی جگہ پر لگا دیں گے، پھر وہ اپنی عزت کی جگہ پر ہے۔ کیوں؟ جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس مقصد میں یہ کام کر رہی ہے، اس مقصد کے لیے۔ لیکن یہ خراب ہو جائے اور اس کو میکینک کے پاس لے جائیں، وہ بھی نہ بنا سکے، ریجیکٹ کر دے کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہونے والی ہے، تو پھر کیا ہم اس کو لا کر کے اسی جگہ پر رکھیں گے؟ اس کو لے جائیں کسی گڈھے میں، کسی کوڑے دان میں، ڈسٹ بین میں ہم اسے پھینک دیں گے۔ کیوں؟ اب اس کا مقصد ختم ہو گیا۔ جس مقصد کے لیے چیز بنائی گئی تھی اس مقصد میں اب کام نہ آ رہی ہے، اس مقصد کے تحت یہ کام نہ کر رہی ہے۔ اب اس کی جگہ جو ہے اس عزت کی جگہ پر نہیں ہے، اب اسے اٹھا کر کے ڈسٹ بین میں ڈال دینا ہے، کوڑے دان میں ڈال دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ویسٹڈ ہے، اب یہ بیکار ہے، اب یہ عبث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی فرما برداری، اطاعت گزاری اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اگر یہ انسان اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے، اطاعت گزاری میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اسے عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اسے بلند مقام پر رکھے گا۔ اور اگر یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے، دور ہو جائے، راستے سے بھٹک جائے، ذرا ادھر ادھر ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مہلت دے رکھی ہے کہ تم ذرا توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آؤ، پلٹ آؤ۔ اگر تم پلٹ آئے، توبہ کر لیے، گناہوں سے دور ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ سے وہ عزت تمہاری بحال کر دے گا، اور یہاں بھی بحال کرے گا، وہاں بھی بحال کرے گا۔ اور اگر تم اپنے مقصد پر لوٹ کر کے نہیں آئے، ہمیشہ تم راستے سے الگ ہی پڑے رہے، ہمیشہ گمراہی رہے، ہمیشہ بے مقصد اور بیکار ہی رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بھی اٹھا کر کے ڈسٹ بین جس کا نام جہنم ہے اس میں تمہیں پھینک دے گا، اس میں تمہیں ڈال دے گا۔ یہ سیدھی اور سمپل بات ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، یا دنیا کی جو بھی چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس مقصد میں کام آتی ہے
تو انسان اسے عزت کی جگہ پر رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی صیانت کرتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ لیکن جب وہ مقصد سے ہٹ جائے اور جس مقصد کے لیے بنائی گئی وہ چیز اس میں کام نہ آئے تو انسان اٹھا کر کے اسے پھینک دیتا ہے، ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہے، کوڑے دان میں ڈال دیتا ہے۔ ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی انسان کو، جو اشرف المخلوقات ہے، جو سب سے بہترین مخلوق ہے، اس کو اب کسی مقصد کے تحت بنایا ہے، کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اگر اس مقصد میں یہ کامیاب ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے عزت ہی عزت ہے۔ اس مقصد سے ہٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بیکار ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حوالے سے اور بھی باتیں ہیں۔ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے کہ انسان کیوں بنایا گیا ہے۔ انشاءاللہ اسے نیکسٹ ویک بھی کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔